حمید کے آنے کے بعد حمید کو شاید فائدہ ہوا ہو، حمید کے آنے کے بعد ریاست پاکستان کو فائدہ ہوا ہو، حمید کے جانے سے پہلے، جانے کے بعد اور آنے کے بعد نقصان ہوا ہے تو ہمارے غزر کی دھرتی کا ہوا ہے، غزر کے نوجوانوں کا ہوا ہے۔ اس نے وہاں پہ ڈبل ایجنٹ کا رول، ابھی جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ڈبل ایجنٹ کا رول وہاں پہ پلے کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک اور میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں آج کی اس پروگرام میں ہم جو الیکشنیئرنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہنزہ میں جو اسیران ہنزہ کے حوالے سے ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سننے میں فوری جو اطلاعات آئی ہیں اس کے حساب سے کوئی پیچ اپ ہو گیا حکومت اور جو متاثرین کے رشتہ داروں کے درمیان۔ کس حد تک یہ بات صحیح ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان ہیں، راجہ میر نواز میر، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، سینئر لیڈر ہیں۔ یہ خود بعد میں آبجیکشن کرتے ہیں جب میں سینئر لیڈر کی بات کرتا ہوں تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور عنایت عبدالی ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں۔ بہت شکریہ عنایت صاحب آپ کا اور میر صاحب آپ کا۔ پہلے آپ کے حلقے کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد یہ دھرنے کی طرف آتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، اس وقت پولیٹیکلی گہما گہمی کس حد تک ہے؟ اچھی خاصی چل رہی ہے پورے، میں اس کی بات کر رہا ہوں گیزر ڈسٹرکٹ کی، پورے گیزر ڈسٹرکٹ کی براڈر لیول پہ دیکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آئی بیکس میڈیا سروس، جس کی اس گلگت بلتستان کے آواز کو، اس گلگت بلتستان کے قوم اور انٹرنیشنل لیول پر پہنچانے میں آپ لوگوں کا جو کردار ہے، آپ کو اور آپ کی ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی شب و روز محنت ہے۔ حالانکہ آپ کی مدد نہ تو پبلک سیکٹر پہ کہیں، نہ گورنمنٹ سیکٹر پہ ہو رہی ہے، آپ اپنے مدد آپ کے تحت آپ اپنی فرائض انجام دے رہے ہیں اور بہترین طریقے سے دے رہے ہیں، تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ سیاسی گہما گہمی کی جہاں تک بات ہی، بے شک سر اس دفعہ یہ الیکشنز بین الاقوامی جو رڈارس یہاں پہ گلگت بلتستان میں یہ سی پیک کے آنے کے بعد جو یہ علاقہ ڈکلیئر ہوا ہے بین الاقوامی طاقتوں کا یہ مرکز رہا ہے ابھی، چونکہ یہ چائنا سے لے کر انڈیا سے، سینٹرل ایشیا سے، پاکستان کا جو گیٹ وے یہاں سے بن رہا ہے، تو یہ شروع سے اس کی وجہ سے اس کی اہمیت تو تھی، لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا اور دوسرے جو ایکٹیوسٹ ہے اور ایجوکیشن لیول گلگت بلتستان میں جو بڑا ہے، اس کی وجہ سے اس کی جو گرمائش ہے وہ بھی زیادہ ہے، اس کی امپورٹنس بھی زیادہ ہے۔ اب آتے ہیں ہمارے گزر میں، تو گزر میں یقیناً وہاں پہ گزر اس لیے فلیش پوائنٹ ہے کہ وہاں پہ ہمارے جو کمپرست جو وہ ہے ایلیمنٹس ہیں، ان کا وہاں پہ ایکٹیوسٹ بہت زیادہ ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بہت زیادہ ہیں، وہاں پہ رائٹس کی بات کرنے والے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان اور گلگت بلتستان کا فوکس بھی وہاں پہ۔ تو ہمارے گزر میں اس وقت تک الحمدللہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہو رہی ہے۔ اس دفعہ میں چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے ہوں تو ان کا ڈیفینڈ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں پارٹی سے ہوں تو آنکھیں بند کر کے ڈیفینڈ، آپ خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ اب تک جو الیکشنز ہوئے اس میں آپ نے فیڈرل لیول پہ یا حکومتی سطح پہ اس طرح کی انٹرفیئرنس جس سے پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے اپنے بندوں کو جتوانے کے لیے یا کوئی پریشر ڈال کے یا کوئی دوسری طریقوں سے وہ نہیں ہوا، تو اس لیے ہم ابھی بھی اپنی پارٹی سے یہی امید رکھتے ہیں کہ آگے بھی اس کو فیئر اینڈ فری الیکشن کی طرف لے کے جائے۔ بے شک ہم ہار جائے لیکن ہمارے کردار اور ہماری وہ جیت جائے گی، ہمارا گلگت بلتستان کا مستقبل جیت جائے گا۔ صحیح ہے، آپ بتائیں، آپ خود بھی تو کینڈیڈیٹ ہیں نا ابھی تک، یہ فیصلہ ہو جائے گا آپ نے لڑنا ہے یا نہیں لڑنا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو کمپرست ایلیمنٹ اس وقت کچھ زیادہ ہے، زیادہ سرگرم بھی ہے، کس حد تک آپ کو چیلنج کر سکتا ہے پوری پی ٹی آئی یا پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے؟ میں خود کینڈیڈیٹ بے شک پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے تھا، تو ہم کوئی 5 سے 6 کینڈیڈیٹ تھے اس حلقے سے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ہمارے حلقے میں کسی ایک کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ کے لیے چنا ہے، تو اخلاقی طور پہ تو ابھی ہمارا وہ پارٹی کے ساتھ بھی مذاکرات چل رہا ہے، ہماری تحفظات اپنی جگہ پر تھی ٹکٹ کے حوالے سے اس کی، لیکن ابھی پارٹی لیول پہ مذاکرات چل رہی ہے۔ آنے والے وقتوں میں اگر ان کے ساتھ ہمارے کوئی کمپرومائز ہو جاتا تو میں وڈرا ہو جاؤں گا، اگر نہیں ہوتا تو پھر میں انڈیپینڈنٹ الیکشن کی۔ اچھا، یعنی چانسز ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ بھی لڑیں؟ جی بالکل، میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، میں پارٹی مجھے جب لگے گا کہ یہاں پہ پارٹی نے فیصلہ غلط کیا ہے، یا مجھے لگے گا کہ میری نمائندگی اس قوم کے لیے ضروری ہے، یا میرا جو الیکٹڈ جو ٹکٹ ہولڈر ہے وہ رول ادا نہیں کر سکتے جو میں کر سکتا ہوں، تو پارٹی کا جو ڈسپلنری ایکشن ہوگا آپ کے خلاف، آپ کوئی پرواہ نہیں ہے؟ اس میں یہ ہوگا کہ ابھی تک میں پارٹی کے اس میں کا پابند ہوں، جو ہی میں
انڈیپینڈنٹ الیکشن کے لیے جاؤں گا تو ظاہر ہے مجھ سے میں کوئی بھی دوست اگر جانا چاہتا ہے تو وہ پارٹی سے ریزائن کر کے ہی جائے گا. جب آپ انڈیپینڈنٹ کے لیے جب آپ پارٹی چھوڑ رہے ہو تو اس میں ڈسپلن کی تو بات نہیں ہوتی ہے. لیکن میرا ابھی تک ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. میں پارٹی ڈسپلن کے اندر ہوں, میرا مذاکرات چل رہا ہے, میں ابھی انالائز کر رہا ہوں. ابھی 19 تک وڈرال کا ڈیٹ ہے, اس کے بعد کوئی واضح پوزیشن. ٹھیک ہے. عنایت صاحب آپ یہ بتائیں کہ جیسے میں نے پہلے بات کی, جو قوم پرستی والا ایلیمنٹ ہے, عبدالحمید خان کے گلگت بلتستان واپسی, اور اس کے بعد جو گزر کے اندر ویسے بھی یہ ایلیمنٹ زیادہ رہا ہے, تو اس دفعہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو, جو خاص کر حمید صاحب کے واپس آنے کے بعد دھچکا لگا ہے لوگوں کو کہ نہیں بوسٹ اپ ہوا ہے یہ جو قوم پرستی والا ایلیمنٹ, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ میر صاحب, سب سے پہلے آپ کا اور آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک کا شکریہ. جہاں تک سیاسی کارکن کے طور پہ میں دیکھتا ہوں, عبدالحمید خان کے پاکستان واپس آنے یا گلگت بلتستان واپس آنے کا میرے خیال میں نقصانات بہت کم ہے, فائدے بہت زیادہ ہے. اس سے پہلے غزر میں قوم پرستوں کے علاوہ عام جو لوگ حقوق کے لیے بات کرتے تھے یا عوامی ایشوز پہ وہ آگے آتے تھے, پروٹیسٹ کرتے تھے, تو جو بھی لوگ آگے آتے تھے ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بیرونی فنڈڈ ایجنڈے کے طور پہ کام کر رہے, یا ان کے پیچھے عبدالحمید خان ہے, یا ان کے پیچھے انڈیا ہے, راہ ہے. ٹھیک ہے, حمید خان کے واپس آنے کے بعد وہ سارے جتنے بھی الزامات تھے وہ ختم ہو گئے. اور حمید خان جس پارٹی سے تعلق رکھتا تھا وہ BNF کا ایک شاخ تھا, بلوچستان نیشنل فرنٹ حمید گروپ, تو وہ پہلے اس کے آنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا تھا. اس کے جو کارکنان تھے ان کو جیل بھیجنے کے بعد تقریباً وہ کسی نے پارٹی چھوڑ دیا تھا, کسی نے پیپلز پارٹی جوائن کیا, اور باقی جو رہتے تھے وہ اپنے اپنے معاملات میں لگے ہوئے تھے. عبدالحمید خان کے آنے کے بعد میرے خیال میں قوم پرستی کو اس طرح کوئی نقصانات نہیں پہنچے ہیں جو عام لوگ یا میڈیا کے دوست سمجھتے ہیں. اسٹریم لائن ہو گئے ہیں قوم پرست بھی, یہ کہہ سکتے ہیں ہم؟ نہیں, پہلے سے تو وہاں دو قسم کے قوم پرست تنظیمیں تھے, ایک نواز خان ناجی صاحب تھے, ایک عبدالحمید خان. ٹھیک ہے, نواز خان ناجی کا پہلے سے یہ موقف رہا تھا کہ وہ اپنے علاقے میں بیٹھ کے, عوام کے اندر بیٹھ کے عوامی جدوجہد کر رہا تھا, اور حمید صاحب کے ساتھ جو لوگ تھے وہ پھر زیادہ ایموشنل تھے یا زیادہ وہ جذباتی طور پہ کام کر رہے تھے. تو حمید کے آنے کے بعد یہ نواز خان ناجی اور اس کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ان کو بہت فائدہ ہوا, کیونکہ وہ عوامی ایشوز پہ بات کرتے ہیں, عوامی مسائل پہ بات کرتے ہیں. میرے خیال میں اس کا قوم پرستوں کو بہت فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. تو نواز خان ناجی کی جو اس وقت کیمپین, آپ ظاہر ہے ابھی تو کافی ٹائم ہے الیکشن میں, اس وقت کی کیمپین کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ان کے رائیول جو جلال صاحب ہیں ان کی بھی اچھی خاصی پریزنس ہے اس حلقے میں, تو کیسے دیکھتے ہیں آپ جو سینٹیمنٹ وہاں پہ چل رہا ہے؟ میرا تعلق اسی حلقے سے تو نہیں, میرا تعلق حلقہ 2 سے ہے, لیکن وہاں کے جو دوست تھے یا میڈیا ہے یا پھر جو لکھنے والے دوست تھے ان کو ہم پڑھتے ہیں, یا پچھلے دنوں میں خود بھی گیا تھا وہاں. میرے خیال میں 4 کینڈیڈیٹ ہیں, نواز خان ناجی صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کا سید جلال شاہ, اس کے بعد آزاد امیدوار راجہ شکیل, اور پاکستان تحریک انصاف کے ظفر محمد شادم خیل. تو جہاں تک ابھی تک ہم دیکھتے ہیں ناجی صاحب بہت زیادہ مقبول ہے. اس حلقے میں اس نے کاغذات نامزدگی جمع کرتے ہوئے بہت بڑا ریلی کیا. اس کے ساتھ ایک بڑی کامیابی یا اس کا ایک پازیٹیو پوائنٹ اس کے پاس یہ ہے کہ اس حلقے کے نوجوان یوتھ پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا راجہ صاحب یہ بتائیں کہ اب حمزہ میں جو دھرنا جاری ہے اس وقت, پتہ نہیں جاری ہے یا نہیں ہے, کیونکہ لیٹسٹ ہمارے پاس اتھینٹک انفارمیشن ابھی آئی نہیں ہے. تو دھرنا جو ہو رہا تھا بابا جان اور جو دیگر اسیر ہیں ان کے حوالے سے, آپ کا کیا اس کے اندر موقف ہے؟ آپ ایک تو نوجوان لیڈر بھی ہیں, بلکہ آج ایک ایکٹیویٹی کے اندر بھی آپ تھے, تو آپ اس کو برائڈل لیول پہ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو حمزہ میں جو دھرنا, وہاں کے غیور خواتین نے بھی مشترکہ وہاں پہ بیٹھ کے مردوں کے شانہ بشانہ دھرنا دیا تھا. ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ بابا جان اور ان کے جو 14 ساتھی ہیں جن کے اوپر پولیٹیکل پرزنرز ہیں, اس کی اگر آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اسٹڈی کریں گے تو واضح ہو جاتا ہے کہ ان کی کوئی سے بڑا آفینس نہیں ہے جس کی 90 سال کی سزا تھی. ان کی ریلیز کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. اس حوالے سے آج ہم نے گلگت گڑھی باغ میں تمام سول سوسائٹی, انجمن تاجران, عوامی ایکشن کمیٹی اور دیگر جو سیاسی پارٹیاں ہیں, قوم پرست ہمارے بھائی ہیں, سب نے مل کر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم نے احتجاجی دھرنا بھی دیا اور اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا.
اب آتے ہیں کہ جو ہنزا کا دھرنا ہے وہ اس پراسپیکٹیو سے آپ دیکھیں گے تو آج ہم نے سنا ہے کہ ریاستی لیول پہ حکومتی کچھ ذمہ دار حلقوں نے ان کو کچھ شیورٹیز دی ہے جس کے بنا پر اس دھرنے کو پوسٹ کیا ہے. تو میں آپ کے چینل کے وساطت سے سب سے پہلے اگر ان کے لواحقین، ہنزا کے عوام اور متاثرین جو ہوئے ہیں، اگر وہ مطمئن ہے، ان کو ریلیف مل جاتا ہے، اگر پھر ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ وقتی طور پر لولی پاپ دے کے آپ وہ غیر سیاسی لوگ ہیں، ان کو پولیٹیکل ذریعہ ان کی جو سٹرونگ وہ اتنی زیادہ نہیں ہے تو آپ ان کو کوئی بھی فریب میں لا کر وقتی طور پہ آپ اس دھرنے کو تو پوسٹ پون کر سکتے ہیں. لیکن کیا دھرنے کو پوسٹ پون کر کے ان کو ریلیف نہ دینے کے بعد جو کنسیکوینسز ہوں گی اس کے بارے میں ریاست کو سوچنا چاہیے کہ یہ آگے جا کے بہت زیادہ مشکلات ابھی بھی انڈیا سمیت جو پاکستانی ریاست مخالف ایلیمنٹس ہے وہ اس بابا جان کی جو قید کا جو سزا اس کو اللیگلی سنائے گی. ہم سب کولیکٹیولی گلگت بلتستان کے تمام لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ بابا جان اور اس کے ساتھیوں کو جو سزا ہوئی ہے وہ بالکل انصاف کے اس کے خلاف ہوئی ہے. پولیٹیکل جدوجہد اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہوئی ہے. اگر اس کے ساتھ یہ فلفل نہیں کیا جاتا ہے، ان کو رہا نہیں کیا جاتا ہے، تو یقیناً اگلا جو دھرنا ہوگا اس میں مجھ جیسے کئی ایکٹیوسٹ بھی آئیں گے. عوامی ایکشن کمیٹی بھی پر تول رہی ہے اور اس کے ساتھ انجمن تاجران سمیت سول سوسائٹی، ایون آپ کی صحافی برادری میں بھی اس میں غم و غصہ پایا جاتا ہے. تو اگلا جو دھرنا ہوگا یا اگلی جو احتجاج ہوگی وہ شاید بہت زیادہ مشکل ہوگی اسٹیٹ کو اس کے وہ کر. ابھی بھی یہ جو دھرنے ہیں ان کو انڈیا کے چینلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پاکستان اسٹیٹ کے خلاف ان کے پروپیگنڈے کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا نیشنل میڈیا گلگت بلتستان کے قومی ایشوز ہو، گلگت بلتستان کے جو حقوق کے حصول کے لوگ جدوجہد کر ان کو وہاں نمائندگی بھی نہیں ملتی ہے، کوریج نہیں ملتی ہے، جس کی وجہ سے انڈیا ان کو کیش کرا کے اسٹیٹ کے خلاف وہ استعمال کرتا ہے. صحیح. یہ جو سینٹیمنٹ اٹھا ہے یہ اس دھرنے کے بعد سے، آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے زیادہ خطرہ آپ کی پارٹی کو پورے گلگت بلتستان میں الیکشن میں نہیں ہے؟ الیکشن میں پارٹی کو اس لیے خطرہ نہیں ہے کہ پچھلے یہ جو ان کو جو سزائیں ملی ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں یہ حادثہ ہوا ہے. نون کے پاس پورا 5 سال وفاق میں ان کی ایک مضبوط حکومت تھی اور گلگت بلتستان میں 2/3 اکثریت سے وہ حکومت میں تھے. وہ چاہتے تو یہ ایک قومی ایشو پچھلے 10 سال جب سے ان کو سزائیں ہوئی ہے، جب سے اس میں ہے، تو یہ ہر بندہ اس درد کو محسوس کر رہا ہے، چاہے وہ دیمر سے ہو، گزر سے ہو، ہنزر سے ہو، نگر سے ہو، وہ ان کو ریلیف دے سکتے تھے. کیا مطلب سیاسی حکومت دے سکتی ہے کہ یا آج کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے یہ اتنی پاورفل ہے کہ یہ دے سکے اور وہ نون لیگ کی گورنمنٹ نہ دے سکے یا پیپلز پارٹی؟ اس کے مقصد ہمارے گلگت بلتستان میں جوڈیشری اور پولیٹیکل جو نظام ہے وہ کنٹرول ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں اپنے موقف میں وفاقی حکومت کے ساتھ ہوتے ہوئے وہ ہوں. اب جو اس نظام کو کنٹرول کرتے ہیں وہ انٹرم گورنمنٹ کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ذریعے بھی دے سکتی ہے اور یہ کہ جج ہے کانٹریکٹ پہ لائے ہوئے ان ججوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو سمجھایا جا سکتا ہے. اور کیوں نہیں دے سکتی ریلیف؟ فارمیلٹیز ہوتی ہیں نا، مثال کے طور پہ یہ سپریم اپیلیٹ کورٹ میں تھا. خیر یہ ٹیکنیکل ایشو ہے، اس کے اوپر زیادہ ہم نالج نہیں رکھتے ہیں تو بات نہیں کریں گے. جسٹ میں سرسری آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ 2 ججز کا ڈیسیجن تھا، اس کو اوور رول کرنے کے لیے تو 3 ججز چاہیے شاید. بالکل شاید چونکہ اور ہمارے پاس سپریم اپیلیٹ کورٹ میں تیسرا جج نہیں ہے تو کوئی بندوبست ہوگا شاید. اس میں یہ ہوتا ہے نا، ایک سپریم کورٹ میں بھی یہ روایت رہی ہے، آپ اس کے معاون اس کے لیے خصوصی طور پر سینئر وکلاء میں سے ایک کو لے سکتے ہیں. اچھا. آپ چیف جسٹس، آپ چیف کورٹ کے چیف جج کو آپ 1 مہینے کے لیے وہاں معاون کے طور پہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کی مختلف رائے ہے. کوئی ایک لیگل ایکسپرٹ سے میری کل ہی بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ جو چیف جج ہے یہ خود اب 2 رکنی جو ڈویژن بینچ ہے یہ بھی اس کو ریویو کر سکتا ہے. اس میں گنجائش موجود ہے. تو اس میں یہ نہیں اگر ریاست چاہے، حکومت چاہے تو اس میں راستے تو مل سکتے ہیں. صحیح. ایڈیشنل جج یا تو جج ہائر کرے 3 ججوں کو وہاں پہ، تو کون سا مشکل ہے، کل ایک وہ گورنر سے نوٹیفیکیشن موو کرے اور جج اس کو وہاں پہ لے کے آئے. صحیح. آپ عبدالعزیز صاحب، آپ کا میں تجزیہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ فرض کریں کہ اب اگر کوئی ریویو ہوتا ہے اور ان کی سزا ختم ہوتی ہے تو کیا پرانے جو ججز جنہوں نے سزا دیا تھا ان کے خلاف پھر کچھ نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے اتنی غلط سزا بے گناہوں کو کیوں دی؟ سر بنتا ہے نا. جی، میں بابا جان کے ساتھ 2010 سے رہا ہوں. جب میں یونیورسٹی میں تھا اس زمانے سے میں اس کے ساتھ رہا. پھر جب اس کو چیف کورٹ ATA سے اس کو سزا ہوئی، پھر چیف کورٹ گئے. چیف کورٹ میں ایک کیس ابھی بھی پڑا ہوا ہے، ایک کورٹ میں وہ باعزت بری ہو گیا. اس کے بعد سپریم اپیلیٹ کورٹ گئے. وہاں پھر یہ ہوا کہ الیکشن کے معاملات آ گئے، اس کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے وہاں سزا دیے. اب اس سزا دینے کے بعد کچھ عرصے جب وہ چیف جسٹس تھا وہ ریٹائر ہو کے چلا گیا. پنجاب میں ہمارے کچھ دوست اس سے ملے تو اس نے سیدھا سیدھا یہ کہا ہے کہ بس میں مجبور تھا، مجھے کہا گیا تھا کہ اس کو آپ نے وہ کرنا ہے، کنوکٹ کرنا ہے اور الیکشن سے باہر کرنا ہے. تو میرے خیال میں وہ
اس ٹائم میڈیا نے بھی کافی میڈیا گروپس نے بھی اس کو رپورٹ کیا. تو اب سزا اور جزا سزا اس کو دے بھی تو بابا جان کے علاوہ جتنے بھی 14 اسیران ہیں وہ جو 9 سال پچھلے 9 سال سے اندر ہے, اب ان کی وجہ سے بہت سارے بہت 3-4 ایک کے شکور اللہ بیگ ہمارا دوست ہے وہ اندر بند ہے, اس کی بہن نے خودکشی کر لی. ٹھیک ہے, اب سلمان اندر ہے, وہ ذہنی طور پہ کافی اپسٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو سزا بھی دیں گے تو بھی بابا جان اور اس کے جو دوست ہیں ان کے 9 سال واپس تو نہیں لا سکتے. اب ہم یہ کہتے ہیں ریاست ہے یا ریاستی جو ادارے ہیں ان کو کسی چیز کو دیکھتے ہوئے پہلے اس کو ڈیل کرتے ہوئے احتیاط کرنا چاہیے. اب وہی لوگ جو ریاست کو مشورے دے رہے تھے کہ بابا جان اور یہ جو حنزہ میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ اینٹی سٹیٹ ہے, دہشت گرد ہے, ان پہ ATA لگائے, اب وہی لوگ جا کے کہہ رہے کہ نہیں ہم نے نہیں لگائے. ایون پیپلز پارٹی اور PMLN والے کہہ رہے کہ نہیں ہم نے نہیں لگائے, ریاستی اداروں نے لگائے. صحیح. اسی سے دوسرا سوال میرا ہے, آپ یہ بتائیں کہ اب یہ دیکھیں ایک سینٹیمنٹ بن گیا نا, ماحول بن گیا, اس میں AWP کا کوئی کینڈیڈیٹ یقیناً الیکشن میں آئے گا. جی تو اس کے کتنے چانسز دیکھتے ہیں اسی ردھم کے میں اگر جاتے ہوئے؟ اب یہ اس کا تو کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن ہمارا 2 کینڈیڈیٹ تھے, 2 نہیں 4 تھے. ایک بابا جان تھے, آصف سخی اور ذوالفقار برچا اور رحیم خان. بابا جان کے کاغذات تو ریجیکٹ کیے, آصف سخی کے ایکسیپٹ ہو گئے, باقی ذوالفقار کے بھی ریجیکٹ ہو گیا ہے, اور تیسرے جو ہمارا دوست ہے رحیم اس نے کاغذات جمع نہیں کیا. تو آصف سخی نوجوان لیڈر ہے, وہ حنزہ کے مسائل پہ بات کرتا رہا ہے. پچھلے جب بابا جان جس الیکشن میں دوسرے نمبر پہ آئے تھے اس وقت وہ کمپین میں تھا, تو وہ کیکیج کے کمپنسیشن اور پھر حنزہ کے جتنے بھی مسائل ہیں اس پہ وہ رہا ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ, وہاں کے یوتھ کے ساتھ. تو اب دیکھتے ہیں حنزہ کے یوتھ, حنزہ کے عوام اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. وہ کیا گلگت سے جو لوگ جا کے وہاں الیکشن لڑتے ہیں ان کو ووٹ دیتے ہیں, یا اسلام آباد سے جا کے وہاں الیکشن لڑتے ہیں ان کو ووٹ دیتے ہیں, یا ان کو ووٹ دیتے ہیں جو نوجوان ہیں جو ان کے پاس ان کے درمیان بیٹھ کے ان کے مسائل حل کرتے ہیں. کرنل صاحب, کرنل عبید PTI کی نمائندگی کرتے ہیں نا اسی حلقے سے, ان کے کیا چانسز دیکھتے ہیں آپ؟ اب ان کے راجہ صاحب بہتر بتا سکتا ہے. راجہ صاحب کے پاس اسی پارٹی سے. راجہ صاحب آپ بتائیں. میں جنرل دیکھیں اب یہاں پہ فیصلہ تو ڈکلیئر نہیں کر رہے ہیں نا ججز کی طرح, ہم نے ایک تجزیہ کر رہے ہیں, اس میں غلطی ہو سکتی ہے. یہاں پہ یہ ہے امید کی اگر آپ وہ دیکھیں گے تو میں نے جو پہلے آپ نے اس میں عرض کیا تھا کہ نون اور پیپلز پارٹی کا دور 5 سالہ تھا. ایک اس میں تو ان کی گرفتاری ہوئی, دوسرا 5 سال میں ان کے پاس وفاق میں یہاں مضبوط حکومتی ریلیف دیا جا سکتا تھا. اب لوگوں کے پاس اگر کوئی امید بچتی ہے کہ آنے والے اس میں وقتوں میں, کیونکہ وفاق میں PTI کی حکومت ہے, یہاں پہ یا تو بننے جا رہی ہے یا تو کچھ نہ کوئی تو رول PTI کا ضرور ہوگا گورنر لیول پہ اس وفاق میں ہے. تو اگر امیدیں PTI سے ہے تو میری ذاتی یہ گزارش ہوگی, چونکہ ہمیں پارٹی کی اس کے لیے کمپین کے لیے تو نہیں آیا ہوں, یہاں پہ ہم ایک ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آئے تھے, لیکن PTI کا میں اس لیے سپورٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت اگر وفاق میں حکومت ہے ان کو اگر یہ تعاون کریں گے لوگ اپنے مطالبات کے ساتھ, تو آنے والے وقتوں میں چونکہ یہاں پہ تمام چیزیں ہم وفاق کے زیر کنٹرول ہے تو ریلیف بھی ہمیں وہاں سے ملنا ہے. اگر ہمیں کوئی ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کوئی کام کرنا ہے وہ بھی وہاں سے ملنا ہے, نوجوانوں کی نمائندگی بھی وہاں سے ملنی ہے. میں صرف آپ کو ایک بات, سر آپ نے پہلے ایک سوال کیا تھا میرے حلقے کے حوالے سے, آپ نے عبدالی صاحب سے, کہ حمید کے آنے کے بعد فائدہ کس کو ہوا یا نقصان کس کو ہوا. حمید کے آنے کے بعد حمید کو شاید فائدہ ہوا ہو, حمید کے آنے کے بعد ریاست پاکستان کو فائدہ ہوا ہو. حمید کے جانے سے پہلے, جانے کے بعد اور آنے کے بعد نقصان ہوا ہے تو ہمارے غزر کی دھرتی کا ہوا ہے, غزر کے نوجوانوں کا ہوا. اس نے وہاں پہ ڈبل ایجنٹ کا رول, ابھی جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ڈبل ایجنٹ کا رول وہاں پہ پلے کر کے بیٹھا ہوا تھا, جہاں پہ یہ ISI سے بھی ملا ہوا تھا, راہ سے بھی ملا ہوا تھا, اور اس نے برملا اپنے ویڈیو کانفرنس میں 26,000 یورو لینے کا اعتراف بھی کیا ہے. اب اسی ان حرکتوں کی وجہ سے مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے ریاست ہے یا نہیں ہے, یا یہ جھوٹ بول رہا ہے یا یہ ڈبل ایجنٹ ہے, لیکن حمید کی ان ایسی حرکتوں کی وجہ سے میرے جیسے جو جینوئن پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے جو گراؤنڈ پہ بیٹھ کے لوگوں کے لیے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں, ان کے لیے وہاں پہ کالے قوانین اگر لائے گئے یا لگائے گئے تو یہی وجہ تھی کہ ہمارے کچھ لوگ اس طرح سے استعمال ہوئے, بعد میں آ کے سرنڈر کیا. ریاستی ادارے بھی اس طرح کے چیپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے نہ تو ڈیل کرے نہ ان سے کام لے لے. لیکن اس میں ایک سبق بھی ہے نا میر صاحب کے, آگے نوجوان جو ہیں وہ پھر لیڈرز کو دیکھ کے
آگے بڑھیں, ان کی ہر بات کے اوپر بالکل یقین نہ کریں. اب نوجوانوں کا یہ ہے نا شبیر صاحب, نوجوان وہاں پہ ایموشنل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علاقہ آلریڈی ایک کشمیر ایشو کی وجہ سے کانسٹیٹیوشنل رائٹس نہیں ہے تو دوسرے نہیں ہے, تو نوجوان اس وقت فرسٹریٹڈ ہے. اب فرسٹریٹڈ نوجوانوں کے لیے یہ بتانا مشکل ہوتا ہے جب تک ہم جیسے ہم ایکسپیرینس کے تھرو یا چیزوں کو دیکھ کے اسٹڈی کر کے چیزوں کو کسی حد تک ہم سمجھتے ہیں. تو اب نیا نوجوان ہوتا ہے, اس کے لیے حمید جیسے ہو یا دوسرے جو ایلیمنٹس ہو ان کو وہ کرنا, راہ راست سے ہٹانا یا ان کو ایموشنل کرانے میں پھر ایسی چیزیں مددگار ثابت ہوتی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جنون لوگ ہیں ان کو سپیس دیا جائے, پولیٹیکل سپیس نوجوانوں کو دیا جائے. لوکل باڈیز کا الیکشن ہے جس کے ذریعے ہم نوجوانوں کو انگیج کر سکتے ہیں تاکہ ہماری گراس روٹ لیول پہ لیڈرشپ اوپر آ جائے. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرے. پھر یہاں پہ ہائیڈرو پاور سے لے کر منرل سے لے کر آپ کی جو سیاحت کا شعبہ ہے اس میں مائکرو انویسٹمنٹس کے ذریعے اگر معاشی طور پر مضبوط ہو جائے, سیاسی طور پر ان کو ایکٹیویٹیز ملے, تو پھر یہاں پہ معاشرے سے وہ نفرت اور فرسٹریشن ختم ہوگی. صحیح. اچھا یہ بتائیں, آپ ایک نوجوان پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, آپ کو فیلڈ میں کس طرح کی آپ کو مشکلات پیش آتی ہے جب آپ سیاست کرتے ہیں, جب آپ سوشل ورک کرتے ہیں ہمارے جیسے معاشرے میں؟ سر مشکلات تو بہت سارے ہیں, لیکن ہم اکثر بتاتے نہیں. جتنے بھی مشکلات ہوتے ہیں ہم اپنے جو دوست ہیں یا احباب ہیں ان کے ذریعے یا ان سے مشاورت کر کے رہنمائی لے کے آگے چلتے ہیں. یہ راجہ صاحب بھی جانتے ہیں پچھلے 2 سال سے ہم کس مشکلات سے گزر رہے تھے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہ ایشوز حل کیے جائے, یوتھ جو ہے ان کو بھی موقع دیا جائے, ٹھیک ہے. اور جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا ہے اس وقت تک گلگت بلتستان کے لوگوں کو بھی بنیادی انسانی حقوق دیے جائے. اب اسی بنیاد پہ ہم لکھتے بھی ہیں, ہم پھر چھوٹے ایشوز پہ ہم پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں. تو 2018 میں ہمارے نام مجھ سمیت راجہ صاحب بھی تھے اور ہمارے بہت سارے دوست تھے, ہمیں شیڈول 4 میں ڈالا گیا. اور ایون ہمیں معلوم بھی نہیں تھا کہ یار یہ شیڈول 4 ہے کیا چیز اور کن کو ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پھر جب ہم نے جو ادارے تھے, انتظامیہ تھے, ان سے ہم نے پوچھا یار آپ نے کیوں ڈالا ہے, اس کا کوئی ریزن آپ بتا دیں. ان کے پاس جوابات بھی نہیں تھے. پھر ہم کورٹ گئے اور پھر کورٹ سے ہمیں ریلیف مل گیا. اب باقی تو جو مشکلات ہے معاشی یا اپنی ذاتی زندگی, وہ پھر میرے خیال میں آپ بھی بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ بھی صحافی ہے. یہاں گلگت بلتستان میں اسپیشل غزر میں سیاسی سرگرمی کرنا یا کسی نوجوان کو پولیٹیکل ایکٹیویزم کرنا بہت مشکل ہے. ایک تو یہ ہے کہ ادارے ہے, انتظامیہ ہے, پھر یہ ہے کہ معاشرے کے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں سیاست کو بہت برا چیز سمجھتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ سیاست کرتا ہے. حالانکہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ہم سیاست اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ اس معاشرے میں کوئی تبدیلی آ جائے. صحیح. راجہ صاحب آپ اس حوالے سے اس حوالے سے میں یہ کروں گا, یہاں پہ پولیٹیکل اپنی وہ جاری رکھنا, اس لیے سب سے پہلے تو آپ کو معاشی طور پہ مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. آپ اتنے بڑے حلقوں کو ان لوگوں نے ڈیوائڈ کیا ہے کہ آپ دریا سے اس طرف جا کے پھنڈر تک ہمارا ایک حلقہ ہے, آپ شیر قلعہ سے اندر سینٹرل ایشیا کا بارڈر تک ایک حلقہ ہے. سب سے پہلے اگر آپ ڈور ٹو ڈور کیمپین کرنا چاہتے ہیں, کیمپین آفس کھولنے, تو آپ کے پاس 1 کروڑ پلس آپ کے پاس جیب میں پیسے ہونا چاہیے. آپ کو 75 پلس پولنگ اسٹیشنز کھولنا ہے. پھر ہر پولنگ اسٹیشن میں آپ کے وہ ہے. پھر لوگوں کے ایکسیپٹنس کے لیے ضروری ہے, لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہے کہ آپ ان کی شادی پہ بھی جائے, ایک ایک گھر میں ان کی موت پہ بھی جائے, ان کے جو کیس ہے ان کے بچوں کا داخلہ ہے ان کے بھی جائے, ان کی مالی مدد بھی کرے, ان کے لیے آپ کورٹ میں بھی کھڑے رہیں. تو یہ اب اصل میں اویئرنیس نہیں, ہمارے لوگ جو الیکشن لڑتا ہے اس سے یہ ساری توقعات رکھتے ہیں. یہ نہیں رکھتے کہ یہ کوئی قومی بین الاقوامی سطح پر ہماری بہتر نمائندگی کرے, ہمارے لیے اسمبلی میں پالیسیاں بنائیں, اس علاقے کے نوجوانوں کو یہاں پہ معیاری تعلیمی نظام لانے میں کردار. تو اس طرح کی سوچ نہیں ہے معاشرے میں. معاشرے میں چونکہ ہمارے پھر یہ جگاڑ والے جو سیاستدان جو پہلے میں نے عرض کی, وہ آ کے الیکشنز کے بعد بھی ٹھیکے لے کے جگاڑ کر کے اپنے معاملات سیدھا کر کے وہ کرتے. تو اس کی وجہ سے لوگوں کا بھی قبلہ کلیئر نہیں ہے, اور یہاں پہ جو الیکشن لڑنے والے ہیں وہ بھی کمیٹڈ اور وہ سیاستدان نظر نہیں آتے. اس لیے دونوں طرف مشکلات ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ راجہ میر, نواز میر اور عنایت عبدالی. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, اپنا فیڈ بیک سے ضرور نوازیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.